بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طالب کانپور سے ہیں۔ ان کا سوال آیا ہے، وہ تفصیلی سوال ہے۔ سوال کا تعلق فرض نمازوں کے بعد جو امام و مقتدی سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس دعا کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی وضاحت فرمانے کا احسان کریں۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند کی سائٹ پر اس کے متعلق یہ پڑھا ہے کہ حدیث سے فرض نماز کے بعد انفرادی دعا کرنا ثابت ہے اور یہ سنت رسول اللہ ہے۔ اس کے برعکس مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ قرآن و حدیث سے، نہ سلف سے، اور نہ ہی فقہ کی مشہور کتب میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس کو ہلکی بدعت قرار دیا تھا جو آج کل کے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا کرنا تو صحیح ہے، لیکن اس کو خاص سنت سمجھ کر اس کا اہتمام کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو بظاہر اس دعا کی فضیلت ہے وہ اصل میں سنت اذکار سے مراد ہے، جیسے اللہم انت السلام، آیت الکرسی، معوذتین وغیرہ ہوں۔ اس کی مثال ان اذکار کی طرح ہے جیسے سونے کھانے پینے کی دعائیں، جن کی مختصر و مقرر دعائیں کہتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ مشہور فقہی کتب اور عربی فتاویٰ میں بھی اس کی دلیل نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف فتاوی عالمگیریہ میں ملتا ہے، جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ فرائض کے بعد اللہم انت السلام پڑھ کر اٹھ جائے اور باقی نماز پوری کرے۔ یہ غالباً کسی حدیث میں بھی وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا پڑھی اور اٹھ گئے۔ ہمیں اس کی تحقیق نہیں، لیکن سنا تھا کہ یہ حدیث غالباً حضرت ثوبان سے مسلم میں اور امی عائشہ سے بھی مسلم، ترمذی، بہقی، کبریٰ وغیرہ میں وارد ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو واضح کرنے کی مہربانی کریں۔ بڑا تفصیلی سوال ان کا ہے۔ دیکھیے، فرض نماز کے بعد جو آج کل رواج ہے کہ امام صاحب سلام جب پھیر لیتے ہیں تو امام صاحب اور مقتدی تمام حضرات بیٹھے رہتے ہیں۔ جب امام صاحب دعا کر لیتے ہیں تو مقتدی بھی ساتھ میں دعا کر کے، یعنی اجتماعی حیت کے ساتھ دعا اجتماعی طریقے سے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ اپنی اپنی سنتوں وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں یا اٹھ کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، بدعت ہے؟ اس پر مختلف رائے آپ کو مل جائیں گی، لیکن اہل حق، جمہور اہل سنت والجماعت، خصوصاً علماء دیوبند کا جو مسلک ہے وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے مستحب ہونے کا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے مستقل ایک رسالہ اس پر لکھا، اس کا نام ہی ہے استحباب الدعوات عقیب الصلوات۔ امداد الفتاویٰ جو قدیم جو ہے نسخہ ہے اس میں پہلی جلد کے اخیر میں، اور جو جدید نسخہ ہے اس میں تیسری جلد میں، جو جدید نسخہ مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم کے حاشیے کے ساتھ چھپا ہے، اس کی تیسری جلد میں ہی پورا رسالہ شائع ہوا ہے، جس میں فرض نمازوں کے بعد مستقل دلائل حدیث سے اور عقلی نقلی و فقہی کتب کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جو مفتی اعظم ہند تھے، ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی، کفایت المفتی جن کی ہے، ان کا بھی ایک رسالہ ہے جس میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو معمول میں شامل ہے اس کو ثابت کیا ہے۔ اس رسالے کا بھی نام ہے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ۔ اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ہم ویڈیو میں بہت زیادہ تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، ہم نے مسلک بتلا دیا کہ فرض نماز کے بعد دعا کے مستحب ہونا یہی راجح ہے۔ باقی مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو ہلکی بدعت کہہ دیا۔ میرے خیال سے ان کی بات بڑی ہلکی ہے، اس کو ہلکی بدعت کہنا، یہ ان کی بات ہلکی ہے، یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں جو چیز ثابت نہ ہو، جس کی اصل نہ ہو، اس کو ثابت ماننا۔ قرآن سے نہیں تو احادیث سے، تو کئی ایک حدیثوں سے باقاعدہ علماء نے اس کو ثابت کیا ہے۔ ہم نے جو رسالوں کے حوالے دیے اس میں حدیثیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ نسائی شریف میں فرض نمازوں کے بعد دعا کے مستحب ہونے کے لیے ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ آپ نسائی شریف دیکھیں گے تو ایک پورا باب ملے گا، باب ما یستحب من الدعاء دبر الصلوات المکتوبات، یعنی ان دعاؤں کا مستحب ہونے کا بیان جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائیں۔ ترمذی شریف ابواب الدعوات میں ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ قبولیت
والی ہوتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات۔ ترمذی شریف کی یہ صحیح حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اور آدھی رات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں قبولیت دعا کے اوقات میں سے قول نبی سے بھی ثابت ہے اور فعل نبی سے بھی، چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کا عمل تفسیر ابن کثیر میں سورہ نساء میں وارض اللہ واسعہ کے تحت میں واقعہ نقل کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے باضابطہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اسی طریقے سے اور بھی کنز العمال میں روایتیں مل جائیں گی۔ مجموع الزوائد میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں اور معارف السنن میں اور نیز فتاویٰ میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نتیجہ نکالا ہے، تمام احادیث، کتب فقہ کے اقوال اور سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ان حضرات نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ حیت جو طریقہ چل رہا ہے فرض نمازوں کے بعد امام مقتدی کے ساتھ میں دعا مانگنے کا، یہ سنت مستمرہ تو نہیں ہے، یعنی برابر دائمی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہو، ایسا تو نہیں ہے، لیکن اس کی اصل احادیث سے ملتی ہے، لہذا اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ بدعت کہنا ہلکی یا بھاری کسی بھی طرح اس کو بدعت کہنا یہ غلو ہوگا، لہذا بدعت تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہمارے اکابر کے اقوال و آراء آپ کے سامنے آ گئیں، حدیث کے کچھ حوالے بھی آ گئے۔ اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلا۔ نتیجہ یہ کہ عوام الناس نے جو یہ سمجھ لیا ہے، ہم اب طارق مسعود صاحب نے جو بات کہی ہے ہم اس کو ذرا اور اس انداز سے کہہ دیں کہ طارق مسعود صاحب کی بات کچھ نہ کچھ صحیح ہو جائے، یعنی اس معنی کر کہ عوام الناس جس انداز سے فرض نماز کی بعد کے دعا کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں اور وہ نماز کی سنن اور نماز کے آداب میں سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز تو سلام کے بعد مکمل ہو جاتی ہے، لہذا یہ عوام کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے اور عوام کو ایک مرتبہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی فرض نمازوں کے بعد جو دعا ہے یہ نماز کے عمل نہیں ہے، یہ نماز کے بعد خارج نماز کا عمل ہے، جو چاہے سلام کے بعد اٹھ جایا کرے، جو چاہے شامل ہو جایا کرے۔ ہاں یہ بھی بتا دیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا دعا کی قبولیت کا اہم وقت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے فلاں حدیث میں اس کی زیادہ تفصیل معارف السنن اور احیاء السنن میں موجود ہے، اور ان رسالوں میں بھی جس کا حوالہ دیا گیا۔ تو اس لیے دعا مانگے تو افضل ہے۔ فتاوی دارالعلوم میں لکھا ہے کہ یہ سنت متوارثہ ہے، یعنی برابر ہی سنت چلی آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ عوام الناس جو اس کو نماز کا حصہ سمجھتی ہے یا نماز کے دعا اور سنن و آداب میں شامل مانتے، ایسا نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ کہ فرض نماز کے بعد دعا جس انداز سے چل رہی ہے اس کو لازم سمجھنا یہ غلط ہوگا، لازم نہیں ہے یہ۔ ہاں غیر لازم سمجھتے ہوئے اس پہ دواماً عمل کریں تو التزام اور چیز ہے، دوام اور چیز ہے۔ کسی مستحب عمل پہ دوام کیا جا سکتا ہے، لازم نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو دواماً اگر کوئی عمل کر رہا ہے جیسا کہ مساجد میں معمول ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں دوام پر عمل کرنے میں۔ ہاں لوگوں کا ذہن صاف کرنے کی لازم نہیں ہے، نماز کے اعمال میں نہیں ہے، نماز کا خارجی عمل ہے اور لازم سمجھنا غلط ہوگا۔ تو اس کو چونکہ اس کی اصل ثابت ہے لہذا اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ لازم سمجھیں گے یا اس کو جو ہے نماز کا حصہ سمجھیں گے، نماز کی سنت سمجھیں گے تو یہ البتہ یہ بدعت کے قریب ہو جائے گا، پھر ہلکی بدعت کہنا والی بات درست ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کا معمول چلا آ رہا ہے ان مختصر مانگی جائے، جن نمازوں کے بعد جو ہے سنت نفلیں ہیں اس میں مختصر مانگی جائے دعا، اور سری مانگی جائے۔ سرًا افضل ہے، ادعوا ربکم تضرعا، خفیہ سے نکالا ہے کہ آہستہ مانگنی چاہیے امام و مقتدی دونوں کو، اور جو ہے تفصیلی نہ مانگی جائے۔ تفصیلی دعا فجر اور عصر میں جس کے بعد جو ہے سنت نفلیں نہیں ہیں اس میں تفصیلی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ جو دعاؤں کا معمول چل رہا ہے یہ معمول جاری رہنا چاہیے۔ ہاں اس کو نہ لازم سمجھیں نہ نماز کا حصہ سمجھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔